Any regret in life, sir? کہ ریگریٹ مجھے یہی ہے کہ میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکا جتنی اس کی کرنی چاہیے تھی. میرا باپ جتنا بڑا آرٹسٹ تھا اتنا اسے ملا نہیں. کیوں؟ کہ وہ دور ایسا تھا کہ وہ گروپ بازیاں تھیں. وہ تو اب بھی ہیں. اس دور میں بھی سیلف پروموشن ہوتی تھی. خود لوگ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے. وہ آج بھی جاری و ساری ہے. لیکن جو لوگ حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہیں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. تو ابا کا میں نے یہ اور محرومیاں ان کی جو تھیں وہ میں نے دیکھی ہوئی. وہ تکلیف دیتی ہیں آپ کو؟ بہت تکلیف دیتی ہیں. 70-60 سال بعد بھی ہاں جی ہاں. وہ بیٹا بھولا نہیں؟ بھولا میں ان کی باتیں آج بھی میرے دماغ میں رچی بسی. ان کے شاگردوں میں کون کون تھا؟ صبیہ خانم، ظریف منور صاحب کے بڑے بھائی. ہاں جی ہاں جی. ناصرہ بیگم. اور اسی طرح بہت سے تھیٹر کے آرٹسٹ بھی تھے. جو ان دنوں تھیٹر ہوتا تھا گامن تھیٹر ہوتا تھا جس میں بندے ہی عورتوں کے پارٹ کیا کرتے تھے اور اس کی ٹکٹ نہیں ملتی تھی. وہ رہتا سندھ کی طرف ہی تھا. اتنا پاپولر تھا وہ؟ پاپولر بہت زیادہ. تو ابا کبھی کبھی وہاں جایا کرتے تھے ان تھیٹروں میں اور وہ سب ان کو بڑے ادب احترام سے ملتے تھے اور وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. تو وہ بس ویسی زندگی انہوں نے گزاری نہیں جیسی انہیں گزارنی چاہیے تھی. ایک بڑا آرٹسٹ، ایک بڑا آرٹسٹ اور ایک سچا اور کھرا بندہ. یہ فرمائیے 12 سال کے تھے آپ، 12 سال کے بعد تو روڑی کی بھی سنی جاتی ہے. میں روڑی تھا. تو 12 سال کا بچہ عرفان جی، اس کو کون سی اپنے والد کا سب سے خوش لمحہ جب اس بچے نے دیکھا میرا باپ بہت خوش ہے آج، ایک، اور دوسرے آج میرا باپ بہت اداس سی، دو لمحے تانوں بھول دے نہ ہون یا یاد ہون؟ ابا یہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے تھے کہ وہ کب اداس ہیں اور کب خوش ہیں. مثلا وہ جب وہ رائل پارک میں ہمارا گھر تھا، وہ گھر آتے تھے مچھلی لے کر. تو وہ اماں کو دیتے تھے اور کہتے تھے پکا کے رکھ، کنیز فاطمہ. تو وہ ان کو دے جاتے تھے، وہ پکاتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے، کہتے میں انہیں آنا ہوں. وہ رات تک آتا ہی نہیں تھا، بھول جاتے تھے. وہ اپنی دھن میں رہتے تھے اور اپنے پریشانیوں میں رہتے تھے. اور کبھی کبھی وہ اگر کچھ پکانے کو لا کر دے کر جاتے تھے تو خود میں دیکھتا تھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی تھڑے پہ نان کباب کھا رہے ہیں. تو میں کہتا تھا ابا جی آپ تو یہ لے کر آئے تھے. اوئے ہوئے ہوئے، چلو کوئی نہیں کل کھا لا. مگر اس بچے نے وہ محسوس کیا. میں آج تک وہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ پوری فلم چلتی ہے، کس وقت کیا ہوا. والد نے کہا نہیں مگر آپ نے محسوس کیا کہ والد صاحب ڈسٹرب ہے، یا بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ نہیں وہ دو؟ نہیں، جب مجھ پہ پڑی تو میں نے کہا وہ بھی تو یہی برداشت کرتے رہے جو میں برداشت کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے گا کہ ریڈیو پر میں جب جاتا تھا تو وہی سڑک تھی، وہی رائل پارک والی سیدھی جاتی تھی. تو میں سارے رستے روتا ہوا جاتا تھا اور روتا ہوا آتا تھا. یہیں سے ابا کا جنازہ گیا تھا. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. کیا کہتے تھے آپ کو پیار سے؟ میرا نام عرفان تو ہے لیکن مجھے پیار سے گوگی کہتے تھے. گوگی کہتے تھے. اور والدہ کیا کہتی تھی؟ وہ بھی گوگی کہتی دونوں تھی. گوگی. وہ کہیں اور تھوڑی رہتی تھی. جب اچھا ہاں ایک فیلنگ ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا کی تھی.
میں نے ابا کا جو انتقال تھا وہ بہت دل سے محسوس کیا تھا. تو وہ قلوں کے بعد مجھے بہنوں نے کہا کہ دودھ لے آؤ. تو رائل پارک میں ایک وہ مین سڑک جو ہے وہاں ایک ماموں کا ہوٹل ہوتا تھا. وہ کڑھا ہوا پتیلے کا دودھ بیچا کرتے تھے. تو چائے کے لیے وہ دودھ میں لینے جا رہا تھا. میں وہاں جب گیا تو باہر لوگ کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی کچھ کھا رہا ہے, کوئی. تو میں کھڑا ہو کے ان کو دیکھنے لگا. میں دیکھنے لگا تو وہ آپس میں کوئی باتیں کر کے ہنس رہے تھے, مذاق کر رہے تھے اور کھلکھلا کے اونچی اونچی ہنس رہے تھے. تو میں نے غصے سے ان کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ مر گیا اور یہ ہنس رہے ہیں. پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا. میں نے کہا آسمان بھی جیسا روزانہ ہوتا ہے ویسا ہی ہے. آج آسمان میں تریڑ کیوں نہیں آئی ہوئی؟ میرا باپ مر گیا. یہ میں نے اپنے باپ کے بارے میں اسسمنٹ کی تھی ان کے انتقال کے بعد. کہ وہ بیچارہ آیا اور چلا گیا. پھر آپ نے 12 سال سے ہی آپ نے کام شروع کر دیا. ہاں جی, پھر کام آہستہ آہستہ والد صاحب کی لیگیسی تھی مگر آپ نے بالکل اپنی ایک پہچان بنائی, بہت نام بنایا, بہت ہی رسپیکٹ ملی آپ کو اس معاشرے سے. اور یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ والد صاحب ہوتے تو دیکھتے, خوش ہوتے. کس موقع پہ سب سے زیادہ عرفان صاحب کو اپنے والد یاد آئے زندگی؟ سر ہر موقع پر. کس مومنٹ پہ سب سے زیادہ اس دن جتنا پیو یاد میں آئے؟ یہ ڈفرینشیٹ کر ہی نہیں سکتا. میں تو ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں, ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ آج اگر ہوتے تو یہ دیکھتے. جب مجھے وہ ایوارڈ ملا ہے پرائڈ آف پرفارمنس, تو انہوں نے کہا جی آپ ایک مہمان ساتھ لے آئے. میں نے کہا میں اپنی ماں کو لانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کوئی مہمان لے آئے, ان کا ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہے گا میں اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں اپنی ماں. کہنے لگا جی وہ ان کا جن کو لے کر آنا ہے آپ ان کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھیج دیں. میں نے کہا نہیں میں تو اپنی ماں کو لانا چاہتا ہوں. کہنے لگے ان کی شناختی کارڈ کی ضرورت ہی نہیں. تو میں ماں کو لے کر گیا تھا. اور اسی سال جو تھا اپنا وہ ڈاکٹر کون سے تھے جنہوں نے وہ قدیر خان, عبد القدیر. اسی سال ڈاکٹر قدیر صاحب کو بھی ایوارڈ ملا تھا. تو جب وہ کھانے پر ہم نے جانا تھا اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے, تو میری ماں نے مجھے نہیں کوئی داد دی تھی. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں دے, آپ پوری قوم کے لیے سوچ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کا بیٹا بھی جو ہے یہ قومی خدمت ہی کرتا ہے. کیا بات, واہ واہ, کیا لوگ تھے, کیا بڑے رویے تھے ان کے, واہ واہ. اور پاکستان سے کتنی محبت کی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, اب اگلی نسل بھی کر رہی ہے, مگر ہمارے بزرگوں نے بھی کیسے جان چھوڑ دی ہے. واہ واہ.